السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، اپنی غلطی سے رجوع کرنا، غلطی کا اعتراف کرنا، معافی مانگنا، یہ انسانیت کی بہت بڑی پہچان اور ایک انسان میں انسانیت ہے، اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آج میں اسی حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس سے بیٹھے ہوئے تھے۔ گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کہی کہ یہ کام ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اسی بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر کی بات پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب کو سنا تو انہوں نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ یا بن السودا، کہ اے کالی کے بیٹے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ماں کا حوالہ دے کر حضرت بلال کو عار دلایا اور کہا کہ کالی کے بیٹے، تو میرے بات کو غلط ٹھہرا رہا، کہہ رہا ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا اور وہ فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے شکایت کی۔ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر سے بات نہیں کی بلکہ چہرہ پھیر لیا۔ صحابی تھے، نبی سے محبت تھی، فوراً سمجھ گئے اور فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی تو بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا انت الذی تعیر بلالا بامہ، کہ ابو ذر تم نے بلال کو ان کی ماں کی عار دلائی ہے، ان کو طعنہ دیا ہے۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، اسلام لا چکے ہو مگر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت والی خصلت باقی ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر، رنگت کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر تم طعنہ دیتے ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ناراضگی، یہ ڈانٹ، یہ پھٹکار، نبی کی بے رخی برداشت نہیں ہوئی، رونے لگے فوراً اور روتے ہوئے مسجد سے نکل گئے کہ رستے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مل گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رستہ روک کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ بلال، اللہ کی قسم جب تک تم میرے چہرے پر پیر رکھ کر نہیں گزرو گے میں اپنا سر، اپنا چہرہ زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر کی بات سن کر فوراً رو پڑے۔ ان کے اندر جو شرمندگی کا جو احساس دیکھا، احساس ندامت میں ڈوب کر حضرت ابو ذر کی جب یہ بات سنی تو فوراً وہ رو پڑے اور کہا کہ اللہ کی قسم ایسے چہرے پر میں پیر کیسے رکھ سکتا ہوں جو چہرہ صرف اللہ کے لیے سجدے میں جھکتا ہو۔ اس کے بعد دونوں اٹھے، گلے ملے اور ایک نے معافی مانگی، شرمندگی کا احساس کیا، شرمندگی کا اظہار کیا، احساس ندامت میں ڈوب کر معافی مانگی اور دوسرے نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ انسانیت کی پہچان ہے۔ غلطی کا ہو جانا، میں نے اس سے پہلے کہا، بڑی اور بعید بات نہیں ہے۔ غلطی کا اعتراف کرنا یہ اس سے کمال کی بات ہے، یہی انسانیت کا معراج ہے، یہی انسانیت میں کمال کی بات ہے۔ آج ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، دن میں نہ جانے کتنے دل کو زخمی کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی حرکتوں کے ذریعے سے، اپنے رویوں کے ذریعے سے کتنے دلوں کو ہم زخمی کرتے ہیں۔ ماں باپ کے دل کو دکھاتے ہیں، دوست کے دل کو دکھاتے ہیں، ساتھ میں رہنے والوں کے دل کو دکھاتے ہیں، پڑوس کے دل کو دکھاتے ہیں، نہ جانے کتنے دلوں کو زخمی کرتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن کبھی احساس ہوا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم نے غور کیا کہ ہم نے کس سے معافی مانگی، کس کا دل دکھایا؟ یہ میرے بھائیو احساس ندامت میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کو شرمندگی محسوس ہونی چاہیے۔ ہم لوگ معافی کے بارے میں بہت سنتے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن معافی مانگے تو کوئی معافی تو مانگے اللہ کے بندے۔ آج تو غلطی کے بعد یہ ہے کہ آدمی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرنا، ہم تو معاف کرنا چاہتے، معافی مانگنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ کس کو معاف کرے بھائی؟ ہوا کو معاف کرے، پیڑ پودوں کو معاف کرے، درخت کو معاف کریں؟ اس کی بات یہ ہمارا اپنا رویہ ہے۔ پھر یہی تربیت ہمارے بچوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے بچے کتنی بار غلطی کرتے ہیں، شکایت آتی ہے،
تو ہم ان سے کہتے تو اپنے بچوں کو دیکھ، تیرا بچہ جو غلطی کرتا ہے، بچے کی شکایت آنے پر اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے ہم تو اپنی غلطی پہ، اپنے بچوں کی غلطی پہ جسٹیفائی کرتے ہیں، صفائی پیش کرتے ہیں بجائے معافی مانگنے کے۔ وہ بچہ کیا تربیت حاصل کرے گا میرے بھائی؟ معاشرے میں ایک بچہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے غلطی کرنے کے بعد آپ اس کی غلطی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، صفائی پیش کر رہے ہیں، ایسے معاشرے میں ہزاروں بچے ہوں گے اور ہزاروں بچوں کی ایسی تربیت ہوگی۔ بچوں کی غلطی کے بعد کتنی دفعہ ہم نے کہا کہ چل بیٹا معافی مانگ، یا اپنی طرف سے ہمارے بچے کی جو غلطی ہم معافی مانگتے ہیں، کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں، یہی سب سے بڑی پہچان ہے انسانوں کی، یہی سب سے بڑی پہچان ہے۔ قرآن مجید میں ہم واقعہ سنتے ہیں جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، انسانیت کو بنانے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں نے بڑا معصوم سوال کیا کہ اللہ، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تقدس، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم ہیں، کیوں ایسی چیز کو تو پیدا کر رہا ہے، کیوں ایسی مخلوق کو تو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے، جو خون بہائیں گے؟ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اس کریشن کے بارے میں، اس مخلوق کے بارے میں تم ایک بات جانتے ہو، کہانی کا ایک پہلو تم کو پتا ہے، ایک پہلو تم جانتے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ایسی مخلوق ہے، گناہ تو کرے گی، گناہ کے بعد توبہ کرنے والی ہوگی۔ اس میں ایسے بھی ہوں گے جو گناہ پر، نافرمانی پر، معصیت پر قدرت رکھیں گے، تنہائی ہوگی، گناہ ہوگا، گناہ کے کام ہوں گے، قادر ہوں گے، گناہ کر سکتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ ان میں ولی بھی ہوں گے، ان میں شہداء بھی ہوں گے، ان میں نبی بھی ہوں گے۔ تو یہ انسانیت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیوں، غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے غلطی کا اعتراف کریں، معافی مانگیں۔ غلطی ہونے کے بعد اپنے سامنے والے جس کے ساتھ ہم نے غلطی کی ہے وہاں اس کے پاس جا کر، اور شرمندگی کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ، جس طریقے سے حضرت بلال کا دل دیکھیے کس طریقے سے، کتنی تکلیف ہوئی، نبی سے شکایت کی، لیکن دیکھیے فوراً دل نرم پڑ گیا۔ تو یہ جب مزاج ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے اندر محبت ہوگی، غلطی کے بعد ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، معاف کرانے کا جذبہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔